کہتے ہیں کہ عورت اپنا سب بانٹ لیتی ہے سوائے اپنے شوہر کے. نازش کیا کرے گی؟ ایکسکیوز می مسز محمود، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں. میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی ارشین، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اب تو نہ جانے کہاں رہ گیا، شاید ذہن سے نکل گیا ہوگا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا. کوئی بات نہیں، آئیے آج میری گاڑی کو عزت بخشیں. کدھر جائیں گی؟ ان کے بیٹھنے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. F7 جانا ہے بیٹے، فیصل مسجد کے پاس ہے میرا گھر، آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی؟ دوسروں کا حد سے زیادہ خیال کرنے والی مسز محمود اس وقت ارشین سے پوچھ رہی تھی. ارے نہیں، کیسی گھروں والی بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں مسز محمود؟ میں نے سنا ہے آپ میجر محمود کی بیوہ ہیں اور آپ کی شادی کے 4 سال بعد ایک فوجی مہم میں آپ کے ہسبینڈ کا جام شہادت نوش کر گئے تھے اور آپ ان سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو پھر یہ بیٹا؟ ہاں، اس مہم میں میرے شوہر کے ساتھ ان کے جگری دوست میجر ذیشان آفریدی بھی شہید ہوئے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے اور ان کی بیگم جو تھیں وہ دل کی مریضہ تھیں. وہ شوہر کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں. مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں بچے میرے سپرد کر دیے تھے اور میں نے انہیں ماں بن کے پالا بھی ہے. مگر آپ کے عزیز رشتہ دار، ان لوگوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ اتفاق سے بچے، ہماری کوئی اتنی لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے. پھر امی ابا کی وفات کے بعد میں مزید تنہا ہو گئی. یوں بھی ذیشان بھائی کی فیملی سے اپنوں سے بڑھ کر پیار و محبت کا بندھن استوار تھا اور وہ میرے بچوں کے باپ تھے اور میرے ہسبینڈ ان کے گہرے اور بچپن کے دوست تھے. ان بچوں نے بھی مجھے ماں سے بڑھ کر عزت و تکریم دی ہے. بچوں نے آپ کے ساتھ رہ لیا؟ مطلب انہوں نے آپ کا ساتھ قبول کر لیا تھا آرام سے؟ میرا مطلب ہے بطور ماں. ہاں، نیک والدین کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت بڑا بیٹا 12-13 برس کا تھا اور اس سے جو چھوٹا تھا وہ 6 سال کا تھا. دونوں ماشاءاللہ بہت سمجھدار، بہت محبت کرنے والے بہادر بچے ہیں، اور اب تو خدا نظر سے بچائے بھرپور نوجوان ہو گئے ہیں. اگر نہ بھی ہوتے تو آپ کی صحبت میں رہ کر ایسے ہو جاتے. آپ تو عزت و ہمت، بہادری اور وطن دوستی کی مثال ہے. اللہ کا کرم ہے بچے، وگرنہ من آنم کہ من دانم. بس یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے دل وطن اور انسانیت سے محبت کی لے میں دھڑکیں. ان کے چہرے پر ان کے خوبصورت دلی جذبات کا نور چمک رہا تھا. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اچھا پلاؤ، اس سے اچھا قورمہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. مستعدی سے چمچہ ہلاتے ہوئے ناظر نے بڑے وثوق سے کہا تھا. ہاں بھئی، سچ ہے. یہ دعویٰ کر کے بندہ کھانا کھائے تو خود بخود اس کا ذائقہ اور لذت انوکھی لگنے لگتی ہے. 100% درست کہا. اچھا، اب جا کے لون سے کچھ پھول توڑ لائیں، گلدان میں سجائیں گے. آج نینی جی نے جو آنا ہے. شکر ہے کالج میں متبادل ہاسٹل وارڈن کا انتخاب ہو گیا. ناظر FM 100 ٹیون کر رہا تھا. اسی لمحے یہ گانا فضا میں بکھرا. کبھی کبھی تو نظر ملاؤ، ہمیں بھی درشن دیا کرو، بنا تمہارے لگے نہ جیا، دور نہ ہم سے رہا کرو. ہاں، وہ کالج ٹائمنگز کے بعد گھر پر ہی رہا کریں گی. اوئے ہوئے، کوئی اسپانسر پروگرام لگا ہے. پھول گلدان میں سجاتے ہوئے FM کی طرف متوجہ سفیان نے سیٹی بجائی. یہ تو میرا پسندیدہ گانا ہے. ناظر جھٹ لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا. نیا گانا شروع ہو گیا. آؤ میرے مہمان آؤ، دل دروازہ کھولے کب سے کھڑا ہوں. او بہرے، باہر بھی دروازہ بج رہا ہے، کچھ سن لو. شاید بھائی جان آئے ہوں گے نینی کو لے کے. ہارن کی آواز پر سفیان باہر کی سمت لمکا. یہ ہارن ہماری گاڑی کا تو نہیں ہے. ناظر اس کے برعکس بیٹھا تھا. تم تو ہو ہی سست الوجود. اعلی حضرت، گاڑی ہمارے گیٹ کے سامنے رکی ہے. سفیان فتویٰ صادر کر کے باہر گیا، مگر ریڈ کلر کی آلٹو کی جھلک دیکھ کر اسے ناظر کے درست اندازے کا قائل ہونا پڑا. مگر بہرحال ننی نہ صحیح، ہمارے یہاں کوئی اور آیا ہوگا. سفیان نے ڈٹائی کا عظیم الشان مظاہرہ کیا. ناظر چھوٹا گیٹ کھول کر پوچھنے کے لیے باہر گیا، مگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نینی کو دیکھ کر اس تیز رفتاری سے بغیر کچھ کہے میکان کے انداز میں بڑا گیٹ کھولا. نینی، میرا بچہ، میرا شہزادہ آ گیا. میرا بیٹا کیسا ہے؟ کیسے ہو میرے چاند؟ اوکے مسز محمود، مجھے اجازت دیجیے. ارشین نے گاڑی بیک گیئر میں ڈالتے ہوئے اجازت طلب کی تو انہوں نے فوراً پلٹ کر کہا. ارے نہیں بیٹے، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ آپ نیچے آؤ. شاباش.
وہ اپنے مخصوص دل نشین انداز میں اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ عرشین احتجاج اور معذرت کرتی رہ گئی۔ دیر ہو رہی ہے مسز محمود، بی بی جان انتظار کر رہی ہوں، پھر کبھی صحیح، آپ گھر فون کر دیجئے گا، پہلی بار آئی ہیں نا میرے گھر، کچھ کھائے پیے بغیر بالکل نہیں جانے دوں گی، ویسے بھی کھانے کا وقت ہے۔ نینی بھائی جان نہیں ملے تھے آپ کو؟ انہوں نے آنا تھا آپ کو پک کرنے کے لیے۔ نینی کے ارد گرد بازو پھیلائے سفیان پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی تشویش ہو رہی تھی، میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد عرشین بیٹے کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ ارے ہاں، میں تو تعارف ہی نہیں کروانا بھول گئی، ان سے ملو، ہمارے کالج کی ہونہار لیکچرر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ مشہور مصورہ بھی ہیں۔ یاد ہے ایک بار آرٹ کونسل میں گئے تھے تم میرے ساتھ، تمہیں بہت پسند آئی تھی ان کی تصویر، اور پھر تم نے اپنے دوست کے لیے سالگرہ کے گفٹ کے طور پر ایک پینٹنگ بھی لی تھی۔ یاد آ گیا، عرشین بخاری۔ عرشین بچے، یہ میرا چھوٹا بیٹا سفیان ہے۔ نینی نے لاڈ سے صوفے کے پاس کھڑے سفیان کی پشت تھپ تھپائی۔ عرشین اور مسکراتی نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں شرارت اور معصومیت کے رنگ کھلکھلا رہے تھے۔ وہ غالباً ان کے سینئر ہونے کے خیال سے مؤدب ہو گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ صفی بیٹے، یہ تمہاری آپا ہی ہیں۔ اول تو گھر میں خواتین زیادہ آتی نہیں تھیں، نینی کی ملنے والی آنتیاں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھتی اور وہیں تک محدود رہتی۔ نینی نے اسے یا مہران کو کبھی ملوانے کی کوشش نہیں کی، اس طرح کی بے تکلفی ان کے گھروں میں نہیں چلتی تھی۔ مہران تو اپنی حد درجہ سنجیدہ طبیعت کے باعث یوں بھی لوگوں سے بہت کم گھلتا ملتا تھا، اور سفیان بھی ہزار پر اعتماد ہونے کے باوجود خواتین سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کتراتا تھا۔ صفی کو پورٹریٹ بنوانے کا بہت شوق ہے، کچھ عرصے پہلے اس نے فرمائش کی، میں نے اس سے آپ کا ذکر کیا۔ عرشین بیٹے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کیا یہ آپ کے اسٹوڈیو آ جایا کریں؟ کیوں نہیں۔ ناظر نے کھانا لگا دیا اور بہت اصرار کے بعد نینی سے ٹیبل پر لے گئیں۔ آپ یہ پلاؤ بھی نوش فرمائیے آپا جی، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نینی کے آرڈر پر ناظر بھی ٹیبل پر موجود تھا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا تھا۔ سفیان کو ہنسی آ گئی۔ محترم ناظر صاحب، آپ تہذیب و تعلیم کا مظاہرہ کرنے کے جوش میں بھول گئے کہ پلاؤ نوش نہیں کرتے، تناول فرمایا جاتا ہے۔ ناظر کی گت بنتے دیکھ کر عرشین کو بہت لطف آیا۔ آپ لوگوں کے ہاں تو خوب رونق لگتی رہتی ہوگی مسز محمود۔ مسز محمود؟ سفیان کو اچنبھا ہوا، یہ نام بہت نامانوس سے لگتا تھا۔ یہ سب شروع سے مجھے نینی کہتے ہیں، دراصل میرا نام نینا تھا، جب یہ چھوٹے تھے تو نینا آنٹی نہیں بولا جاتا تھا، تب سے نینی کہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی بیٹے اگر آپ بھی مجھے اس نام سے پکارو۔ جی ضرور۔ اوہ، مجھے گھر فون کرنا ہے۔ ایک دم ہی عرشین کو کچھ یاد آیا اور وہ پریشان ہو گئی۔ پون گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا اور بی بی جان نے قیامت مچا دی تھی۔ ہاں کیوں نہیں بیٹے، امی کو بتا دو، اور یہ بھی کہ آپ شام کی چائے پی کے آؤ گے، اتنی جلدی میں نہیں جانے دوں گی۔ ناظر نے اس کی فون تک رہنمائی کی۔ ہیلو بی بی جان، عرشین بات کر رہی ہوں، میں اپنے ایک کلیگ کے ہاں ہوں اور تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ لڑکیوں کو اتنا بھی آزاد خیال نہیں ہونا چاہیے۔ بابا نے آزادی دے رکھی ہے نا، تو جی بھر کے اس کے سر پہ راکھ ڈالو۔ اب ہماری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، گھنٹے بھر سے کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، شتر بے مہار، جہاں جی چاہاں منہ اٹھا کے چل دیے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی روکنے والا۔ لعنت ہے ایسے خود سر اولاد پر۔ انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، سارے وجود کا لہو چہرے پہ جھلک آیا، خشونت برستا، بے رحم کھردرا لب و لہجہ ساب سن جھنجھلا گئے تھے۔ جی چاہا کہ زمین میں دفن ہو جائے۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر وہ پریشانی سے پھوٹنے والے پسینہ پہنچ کر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے واپس پلٹی اور سب ڈرائنگ روم میں اس کے منتظر تھے۔ میں چلتی ہوں نینی، کچھ دیر تو بیٹھے آپا، ابھی تو صحیح سے بات بھی نہیں ہوئی۔ جی پھر بات ہوگی سفیان بھیا، اس وقت جلدی میں ہوں۔ وہ مسکرا کر ٹالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نینی نے بھی نہیں روکا، پھر اس کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ نینی کے ساتھ سفیان بھی اسے باہر چھوڑنے تک کے لیے آیا تھا۔ ناظر بھی بیرونی دروازے پر کھڑا دان نکال کر خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ اسے رخصت کر کے وہ لوگ اندر چلے آئے۔ مہران پریشانی کے عالم میں ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا اور اتفاق سے موبائل جیپ میں پڑا رہ گیا تھا، وگرنہ گھر فون کر کے بتا دیتا۔ جو ہی اس کی گاڑی اپنی گلی میں مڑی، اسے گھر کے گیٹ کے سامنے ڈھلاتی روش سے سرخ آلٹو نکلتی دکھائی دی۔ بیک کرنے کے بعد گاڑی مخالف سمت میں مڑ گئی تھی۔ مہران ڈرائیور کے گلابی کپڑوں کی جھلک دیکھ سکتا تھا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی خاتون ڈرائیور ہے۔ جو ہی گاڑی بیک ہوئی، اس کی نمبر پلیٹ پر مہران کی نظر پڑی اور وہ چونک گیا۔
IBT 2028. इसके जहन में एक धमाका हुआ. इस गाड़ी की मालिका से कुछ अरसा पहले इसका टाकरा हुआ था. इसके घर में ये खातून क्या करने आई है? सॉरी नैनी, मुझे एन टाइम पे IG साहब ने तलब कर लिया. काम की नोयत ऐसी थी कि फौरी तौर पर मुतला भी नहीं कर सकता. आप कैसे आई? उन्होंने पुलिस के वर्दे में मलबूस संजीदा और मतीन बेटे को चमकती आंखों से देखा और फिर इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में लेकर मोहब्बत भरा बोसा दिया. मुझे मेरी कलीग छोड़ गई हैं. बड़ी अच्छी बच्ची, अल्लाह दराज उम्र करे. शुक्र है तुम खैर खैरियत से आके. मुझे परेशानी हो रही थी. इनकी शादी हो गई है नैनी? सुफियान ने पूछा था. नहीं, अभी तो नहीं हुआ. अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे. अपने बहन भाइयों की खातिर शादी नहीं की. और इनके वालिदैन? अरे नहीं बच्चे, वो माशाल्लाह हयात हैं. वालिद साहब माजूर हैं और ये घर में सबसे बड़ी हैं. भाई अभी बहुत छोटा है ना. बहुत अच्छी हैं, कोई नखरा नहीं है, सादा मिजाज है, नेक दिल खातून है. सुफियान इसकी खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाली तबीयत बहुत भाई थी. इनको दोबारा बुलाइएगा नैनी जी. नाज़िर ने भी सुफियान की हाँ हम में हाँ मिलाई. भाई ये तफरी पीरियड ख़त्म हो गया हो तो खाना मिल जाएगा मुझे. अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस महमूद, नहीं सॉरी नैनी, क्या हाल चाल है? फ़ोन उठाने पर इधर से नैनी की नर्म और मुशफ़्फ़क़ आवाज़ सुनकर इसका मूड फ्रेश हो गया था और वो इस वक्त लाउंज में खड़ी थी. आप कैसे हो बेटे? आपकी दुआ है नैनी, आप सुनाइए. सुफियान ठीक है? और नाज़िर? वो जानती थी नैनी अपने नौकर को बेटों की तरह चाहती हैं. सब ठीक ठाक हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बल्कि इस सिलसिले में इनके इसरार पर आपको इनवाइट कर रही हूँ. परसों मेरा बर्थडे है. मैंने तो लाख दफ़ा मना किया मगर मेरे बच्चे शौक से हर साल ये दिन मनाते हैं. सुफियान 2-3 दिन से पीछे पड़ा था कि आपा को भी इन्वाइट करें और आपने बिल ज़रूर 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 आना है. इसी लम्हे सुफियान ने पीछे से रिसीवर ले लिया था. जी सुफियान जी, कैसे मिजाज हैं? वो शगुफ्ता आवाज़ में बशाशत से मुखातिब हुई, इस बात से बेखबर कि लाउंज में सोफे पर बैठी सब्जी काटती बीबी जान ने चौंक कर इसकी पुश्त को घूरा था और छुरी एक तरफ रख कर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी. दूसरी जानिब सुफियान ने एक चुटकुला छोड़ा था कि अरशीन खिलखिला कर हंस पड़ी थी. बहुत शैतान हो तुम. तुम्हें तो अच्छा खासा शरीफ लड़का समझ रही थी मैं. तुम तो पूरे हो. अरशीन के लहजे में अपनायत अमेज़ बेतकल्लुफ़ी झलक रही थी, जबकि बीबी जान की पेशानी शिकन आलूद होने लगी. अरशीन बहुत मगन से अंदाज में महवे गुफ्तगू थी. चेहरे पर सरशारी, सरखुशी और हंसी के दिए जगमगा रहे थे. बीबी जान ने जोर से छुरी आलूओं पर मारी. अच्छा जनाब, आपका हुक्म है तो आना पड़ेगा. नैनी को तसल्ली करा देना. ओके आला हजरत, फिक्र ना करो, पूरी तैयारी से होंगी. मुझे अंदाज़ा है कि ये दिन तुम लोगों के लिए कितना स्पेशल है. फिर इसने हंसकर फ़ोन रखा और जैसे ही वापस मुड़ी ना तो बीबी जान को देखकर ठठक गई. बीबी जान कुछ सोचकर इनके पास आई. वो मेरी कलीग की सालगिरह है परसों. बहुत इसरार से बुला रही थी. इसने इजाज़त तलब नज़रों से इनकी तरफ देखा और झिझक कर अपनी बात मुकम्मल की. दिल धक धक करके रह गया, जाने इजाज़त देंगी या नहीं. बीबी जान का मूड बिगड़ा हुआ था. वो होंठ चबाते हुए तेज से छुरी चला रही थी. माथे पे अनगिनत शिकने थी, अलबत्ता खामोश बैठी थी. फिर चली जाऊँ मैं? मुझसे क्या पूछती हो बीबी, तुम्हारा इख्तियार है. जहाँ जी चाहे जाओ, मेरी बला से. यूं भी कलीग का बहाना करने की क्या ज़रूरत है. तुम अपने जैसे होते सोते से मिल सकती हो, कौन रोक सकता है तुम्हें. वो उठ खड़ी हुई. इनका सर्द लहजा, तमस्खराना अंदाज अरशीन के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गया था. बीबी जान, ऐसी बात नहीं है बीबी जान. सुफियान मेरे कलीग का बेटा है, मुझसे खासा छोटा है, अच्छा घराना है. मैं तो कुछ और सोचकर इनसे मेल जोल बढ़ाना चाहती थी. आखिर हमने बहनों को ब्याहना नहीं है. अमरीन और शाहीन माशाल्लाह दोनों एक जितनी लगती हैं. बीबी, तुम्हें इनके बारे में हलकान होने की ज़रूरत नहीं है. इनके माँ बाप जिंदा हैं, तुम अपनी फिक्र करो. बीबी जान, आप गलत समझ रही हैं. आखिर क्या चाहती हैं आप? न जाने किस वक्त उस वक्त अम्बरीन कहीं से आ गई थी माँ को सपोर्ट करने के लिए. जब देखो एक नया झगड़ा लिए बैठी होती हैं. खुदा के वास्ते घर में कुछ घड़ियां तो सुकून की बसर कर लेने दें. हर वक्त की चिख 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 चिख. तुम चुप रहो, बड़ों की बातों में मत बोला करो. अब की ऐसे अम्बरीन की मुदाखलत बहुत बुरी लगी थी. हाँ, ऐसे बोलने दो बढ़ चढ़ कर, और सीखा ही क्या है सवाई ज़बान चलाने के. अम्बरीन की हिमायत पाकर बीबी जान भी गुस्से से पागल हो रही थी. बीबी जान, आप भी बर्दाश्त किया करें, इतने अरसे तो सह रही हैं.
امبرین تلخ اور بیگانہ نگاہ ارشین پر ڈال کر بھناتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی۔ ارشین کے تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ امبرین کے اس خود سر اور سرکش تیور اسے خطرے کا احساس دلا رہے تھے۔ بی بی جان، آپ اپنی جنگ میں امبرین کو بطور ایندھن استعمال نہ کیا کریں۔ جو کہنا سننا ہوتا ہے نا، براہ راست مجھ سے کہہ لیا کریں۔ اس کے اخلاق و کردار کی تعمیر پہ منفی اثر پڑے گا۔ اچھا، تو تمہارا خیال ہے میں امبرین کو تمہارے خلاف بھڑکاتی ہوں؟ واہ بی بی، ارے تباہ تو تم نے اسے کیا ہے، اسے بھی اپنی راہ پر ڈال رہی ہو۔ چاہتی ہو جیسے خود بے لگام ہو اسے بھی ویسا کرو، مگر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ میری بیٹی ہے۔ اف خدایا۔ شاہین، میں نازو کے گھر جانی ہوں اس سے پہلے کہ میرا دماغ الٹ جائے۔ وہ اوپر سے گاڑی کی چابی لے کر سیڑھیاں چڑھتی شاہین کو بتا رہی تھی اور آندھی طوفان کی طرح پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت ریش ڈرائیو کرتی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ بی بی جان کے کٹیلے جملے سماعتوں میں انگارے بن کر برس رہے تھے۔ نازو کے ساس سسر گھر پر نہیں تھے۔ اچھا ہی ہوا جو اخلاق نبھانے کی زحمت سے بچ گئی تھی۔ ذہن و دل اس وقت بری طرح سے منتشر تھے اور وہ مربتاً بھی اخلاق برتنے کی روادار نہیں تھی اس وقت۔ نازو، میں نے فیصلہ کیا کہ میں شادی کر لوں گی بہت جلد، شاید چند ہفتوں میں۔ مگر ہوا کیا ہے، اس نے الف تا بے ساری داستان اس کو سنا دی اور نازو ہکا بکا اس کی صورت دیکھتی رہی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو ارشین؟ ہاں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا میں نے۔ نازو کو اس بات کا تعجب نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود کتنے عرصے سے ارشین کو شادی کا کہہ رہی تھی۔ حیرت تھی تو اس کے انتخاب پر تھی۔ اچھی خاصی عمر کا شادی شدہ مرد اور وہ بھی ایک بچی کا باپ، کوئی جوڑ بھی تو بنتا تھا۔ پھر ارشین میں کون سی کمی تھی؟ کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی تھی، یا وہ بدصورت تھی یا کمرو تھی جو ایسے گئے گزرے رشتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے؟ اس نے یکدم اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں کیا۔ یوں بھی ارشین جس قسم کی جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار تھی، وہ شاید نازو کے سمجھانے پر اس سے بدگمان ہو کر پلٹ جاتی۔ امبرین کے ذہنی اور جذباتی وچھوڑے نے ارشین کو بہت کمزور بنا دیا تھا۔ پروفیسر دانیال مہدی کا کمال یہ تھا کہ ایسے کڑے وقت میں اپنی ہمدردی کا پھاہا رکھ کر گویا ارشین کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ پروفیسر تو پھر کچھ معقول آدمی تھے، اس کے بجائے کوئی بہت گیا گزرا سا مجرمانہ ذہنیت کا حامل شخص بھی اس طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تو ارشین اس کے رویے سے متاثر ہو جاتی اور اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ وہ بڑے نرمی سے بول رہی تھی۔ دیکھو ارشین، بلا شبہ پروفیسر دانیال میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ارشی قباحت صرف اتنی سی ہے کہ پہلی بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے وہ شاید دوسری بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہ کر سکے۔ نازش کو وہ بہت محبت سے بیاہ کر لائے تھے نا، آج بھی اس کے زلف گیر ہوں گے اور تمہارے سامنے پوری سچائی سے اعتراف بھی کرتے ہوں گے۔ سوچو، شادی کے بعد کیا وہ تم ان کی محبت کو تقسیم کر پاؤ گی؟ بیوی تو بیوی ہے نا، تمہیں یہ گوارا ہوگا کہ وہ اپنی بچی کو تم سے زیادہ ٹائم دے؟ اور یہ سوچنا پروفیسر اور اس کی بیوی کا کام ہے یار، یہ کام میرا نہیں ہے۔ اور پھر مجھے یہ بات بہت عجیب لگی ہے کہ نازش نے بقول پروفیسر کے دلی آمادگی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نازش آپا نا مہدی صاحب کو بہت چاہتی ہیں، ان کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ارشین، ہر بیوی اپنے شوہر کو بہت چاہتی ہے، میں بھی ناصر کے لیے دنیا چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھ میں یہ سکت نہیں ہے کہ راضی خوشی ان کو دوسری عورت کے حوالے کر دوں، میں اپنی اور ان کی جان ایک کر دوں گی۔ کیا تم بذات خود نازش سے ملی ہو؟ نہیں۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے ہنسی خوشی پروفیسر کو شادی کی اجازت دی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے روایتی مردوں کی طرح نازش کو دھمکی دے کر اجازت نامے پر سائن کروائی ہوں۔ تمہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ علم ہے؟ آخر پوری زندگی کا معاملہ ہے، شادی کھیل تو نہیں ہوتی نا۔ کیا تم ایک بے بس عورت کے آنسو آہوں اور بددعاؤں میں اپنا گھر کی بنیاد رکھ لو گی؟ ارشین چپ ہو گئی۔ نازو نے لوہا گرم دیکھ کر مزید چوٹ لگائی۔ تمہارا کریئر ہے، تمہارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، لوگ تمہیں پہچانتے ہیں ارشین، تم ایک ابھرتی ہوئی کامیاب مصورہ ہو۔ کیا تم اپنے پیچھے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں اور الزامات سن سکو گی؟ سوچو تو لوگ کس طرح سے تمہیں اسکینڈلائز کریں گے۔ ارشین کو لگا جیسے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ وہ مبہم سی بے یقین انداز میں نازو کو دیکھ رہی تھی۔ نازو نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہیں اچھے اور مناسب رشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا، جو تم خواہ مخواہ اپنی جان عذاب میں ڈال رہی ہو؟ تم پروفیسر کے جس اپنائیت آمیز ہمدردانہ مشفق انداز پر پگھلی ہو، خدا جانے یہ انداز تم سے پہلے کتنی لڑکیوں پر ٹرائی کیے گئے ہوں گے۔
کچھ مردوں کو عادت ہوتی ہے، وہ ہر محبت بڑی ایمانداری اور خلوص دل سے کرتے ہیں، جس پہ دل آ جائے، اس کے حصول کے لیے آخری قطرہ خون بہا دینے پر تل جاتے ہیں، مگر اسے حاصل کرنے کے بعد ان کا جی اچاٹ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنی پہلی محبت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ابھی وہ تمہارے سحر میں گرفتار ہیں، تمہیں حاصل کرنے کے بعد سرشاری کے رنگ مٹ جائیں گے تو پھر نازش کی طرف پلٹ جائیں گے، اور تمہارا دامن تو خالی رہ جائے گا نا۔ مگر ان کا انداز، ان کا جنون، ان کے جانثارانہ تیور، وہ سب ان خدشات کی نفی کرتے ہیں۔ تم نے ان کا لب و لہجہ نہیں سنا نازو، ورنہ تم مجھے یہ بات نہ کہتی۔ تم میری جگہ ہوتی نا تو اس ساحرانہ انداز میں جھک جاتی۔ صحیح کہہ رہی ہو، شاید میں بھی ایسا ہی کرتی، مگر بعد میں ہوش آنے کے بعد خود ہی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جانا تھا۔ کبھی یہی جنون اور یہی والہانہ پن نازش کے حصول کے لیے بھی انہوں نے دکھایا ہوگا، اور آج دیکھ لو اس نازش پر دوسری عورت لا رہے ہیں نا، تو پھر تم کیسے ان کی وفا اور مستقل مزاجی کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ اب کے نا عرشین لاجواب ہو گئی تھی۔ باقی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جو آج اس کی محبت کا دعوے دار تھا کل کو کسی تیسری عورت کے بارے میں بھی تو سوچ سکتا تھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ موجود ہے؟ محبت تو نہیں کہہ سکتے، یہ چشمہ تو شاید ساری عمر میرے دل کی بنجر وادی سے نہیں پھوٹے گا، ہاں مگر پناہ اور سکون کا احساس مجھے ان کی ذات کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ تو یہ پناہ، سکون اور تحفظ تمہیں کوئی نوجوان، کنوارا اور مناسب مرد بھی تو دے سکتا ہے نا؟ اس کے لیے ایک شادی شدہ بندے کے گلے کا ڈھول بننا ضروری تو نہیں ہے نا؟ نازو اطمینان کی گہری سانس لے کر تازگی سے بولی۔ عرشین گمسم سی بیٹھی تھی، آئی تو وہ جارحانہ انداز میں تھی، مگر اب جیسے ذہنی رو ایک دم پلٹ گئی تھی۔ نازو کی باتوں نے پروفیسر کی ذات پر اندھے اعتماد کی ڈاواں ڈول سا کر دیا تھا۔ نازو اس کی اندرونی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ تم نا نازش سے براہ راست بات کرو، تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نازو، مگر تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ میں ناصر سے بات کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے شام کو گھر پہ رنگ کر لینا۔ عرشین جانے کے لیے اٹھی، مگر دھیان سے، محتاط ہو کر بات کرنا، بی بی جان آج کل پوری طرح سے SHO بنی ہوئی ہے۔ تم نے ٹائم اور جگہ کے بارے میں صحیح بتایا تھا نا؟ نازو گلاس وال سے باہر پارکنگ لاٹ میں جھانکتی اضطراری انداز میں عرشین سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے میں نے یہی جگہ بتائی تھی اور دوپہر 12 بجے کے الفاظ ہی کہے تھے۔ عرشین نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مقررہ ٹائم سے 15 منٹ اوپر ہو گئے تھے۔ وہ دونوں تو 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے جب سے اس ریسٹورانٹ کے کونے کی سیٹ پر بیٹھی مسز دانیال مہدی کا انتظار کری تھی۔ وہ گزاری کے لیے فی الحال 2 کولڈ ڈرنکس منگوائی تھی، جس کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ مسلسل وال کلاک سے نظریں ہٹاتی تو باہر کی جانب گھما لیتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کل تم نے مسز دانیال سے فون پہ بات کی تھی؟ اوفو بھائی، کمال کرتی ہو، اب اتنی بھی پاگل نہیں ہو۔ میں نے شام کو 5 بجے فون کیا تھا پروفیسر دانیال کے گھر، کیونکہ اس وقت پروفیسر صاحب کی موجودگی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، وہ رات 10 بجے کے بعد گھر آتے ہیں۔ میں نے فون پر ان سے اپنے نام کی تصدیق کروانے کے بعد اپنا مبہم سے تعارف کروایا تھا۔ جواب میں انہوں نے بھی بےتابی سے مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، گویا وہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھیں۔ پھر میں نے پروگرام طے کیا اور فون رکھ دیا، اور بس انہوں نے پہچان کے لیے بتایا تھا کہ وہ سبز رنگ کے سوٹ میں ہوں گے اور ہمراہ ایک 8 سال کی بچی ہوگی سفید فراک میں۔ اچھے وقتوں میں جب کبھی اسے پروفیسر صاحب سے کام ہوتا تو ان کے گھر پر فون کر کے 2-4 بار سرسری سی انداز میں اس کی نازش سے بات ہو چکی تھی۔ تب نازش کے لیے وہ ان کی میاں کی کلیگ تھیں، اور عرشین نے اسے مسز مہدی کے حوالے سے عزت دیتے ہوئے، سلام دعا کرتے ہوئے ہلکا سا اپنا تعارف کروایا تھا، مگر آج اس نے جان بوجھ کر نازش کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ میں وہ بول رہی ہوں جسے آپ کی میاں نے دوسری شادی کے لیے منتخب کیا۔ او ایک خاتون آ تو رہی ہیں، سبز لباس میں ہیں، سفید افیکٹ سے نکلی ہیں، بڑی گریسفل خاتون ہیں۔ ارے یار، ادھر دیکھو، ادھر عرشین، ادھر غضب کی حسین عورت ہے۔ اگر یہی مسز مہدی ثابت ہوئی نا تو مجھے پروفیسر صاحب کی بنائی پر 100% شبہ ہونے لگے گا۔
ارے ایسی حوروں جیسی دلربا اور حسن شباب کی حامل عورت کے ہوتے ہوئے کوئی اندھا دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ نازو ایک دم سے پرجوش ہو گئی۔ عرشی نے چونک کر شیشے کے پار دیکھا، ایف ایکس سے ایک خاتون اور بچی باہر نکلی تھی۔ بچی بھی بہت پیاری تھی۔ اوف خدایا، عرشی دیکھ تو صحیح، عورت کیسی شعلہ جوالا ہے، سرخ و سفید رنگت، لمبے بال، خوبصورت آنکھیں، دلکش قامت، اس عمر میں ہزاروں حسیناؤں کو مات دے رہی تھی۔ نازو کی پرجوش رواں کمنٹری جاری و ساری تھی۔ اس لمحے ایف ایکس کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لمبے قد کا اور چوڑے شانوں والا نوجوان برآمد ہوا۔ ارے میری آنکھ، کیا یہ قیامت خیز نظارہ دیکھ رہی ہے؟ خاتون کے ہمراہ ایک حسین مرد بھی گاڑی سے اترا ہے، وہ بھی اسی خاتون کی طرح خوبصورت آنکھوں اور سرخ و سفید رنگت والا ہے۔ یار کیا شاندار قد ہے، ماشاءاللہ، جوڑا بھی حسین ہے اور بچی بھی، البتہ مرد عورت سے تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے۔ ہیں کہیں یہ دونوں بہن بھائی تو نہیں ہیں؟ مرد خاتون سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اے لو، اب وہ گاڑی میں دوبارہ جا کے بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور یہ جا اور وہ جا، خاتون پرس سنبھالے سفید بچی کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ہو نہ ہو بھئی، یہ مسز دانیال ہے، الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ عرشین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ نوجوان ان کا دیکھا بھالا تھا، اس وجہ سے جانتی تھی، نینی کے حوالے سے بھی اور گاڑی کے چور کے الزام میں بھی۔ مہران آفریدی۔ ہاں 100% وہی، خوبصورت آنکھوں، سجیدہ صورت اور دراز قد و قامت والا یہ شخص اپنی انفرادیت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے ان کے حافظے میں محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کا نازش یا مہدی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ پروفیسر کا صاحب کا تو صرف ایک بھائی ہے جو شادی شدہ اور ریاض میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نازش کے میکے کا وہ رشتہ دار ہو یا کوئی کزن۔ نازک اندازہ درست تھا۔ وہ خاتون سیدھی اس کی میز کی طرف آئی۔ عرشین نے بھی احتیاطاً اپنے سوٹ کا رنگ بتا دیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ مسز دانیال مہدی؟ عرشین نے جیسے تصدیق کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ نام سنتے ہی نازش کے چہرے پر اطمینان کے لہریں لکورے کھلینے لگیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح پہچانا آپ کو۔ وہ بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرشین کے مقابل بیٹھ گئی۔ نازک ایک کونے میں بیٹھی تھی، خاموشی سے اور جائزہ لے رہی تھی۔ آپ اپنا تعارف تو کروائیے، آخر کون وہ خوش نصیب ہے جو میرے شوہر کے نام سے منسلک ہو کر مکمل شناخت پائے گا؟ نازش اب بڑی گہرائی سے عرشین کا جائزہ لے رہی تھی۔ نازو کو وہ دھیمی ملاحت کی سلجھی ہوئی اثار پیشہ عورت دکھائی دے رہی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے مسز مہدی؟ مسز دانیال، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بچی کو ہمراہ لے کے سامنے شاپس کا چکر لگاؤں؟ اتنے میں آپ دونوں آرام سے بات کریں، ہم یوں بھی بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہوں گے۔ نازو نے اچانک سے بولا۔ جی لے جائیے، جاؤ مہوش، آنٹی کے ساتھ گھوم پھر آؤ۔ بچی جھجک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد نازش دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا تھی، عجیب سا سوز اور درد بکھرا ہوا تھا جس نے عرشین کو سکتے میں ڈالا تھا۔ اتنی پیاری، اتنی نرم دل اور سادہ فطرت والی مہربان خاتون دکھ سے دوچار کرنے والی تھی، ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں چنگاری بھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ عرشین، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ دانیال نے کچھ بتانے کی زحمت کی ہے۔ مجھے نہیں خبر نہ جانے کون سی مجبوری یا پھر کون سی کشش ان کو آپ کی طرف متوجہ کر لی، کون سی ادا دانیال کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ترغیب دلا گئی۔ اس پر بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں جو کچھ کہوں گی اس کا مطلب یہ خز نہ کیجیے گا کہ عورت کے روایتی حسد اور سوکن کے رشتے کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں، نہیں، کیونکہ اگر وہ کچھ کرنے کا ٹھان چکے ہیں نا تو آپ کا اس میں کچھ قصور نہیں نکلتا۔ مگر میں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر لاؤں آپ کو۔ عرشین کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ ہماری شادی کو نا 12 سال ہو چکے ہیں، اس دوران بہت سی لڑکیاں آئیں، ناکام ہو کر چلی گئیں۔ دانیال کے تخت دل پر میری حکومت اور اس کے گھر کی سلطنت میری خود مختاری کا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ لوٹ کر میرے ہی پاس آئیں۔ میری محبت کا سحر زیادہ عرصہ انہیں مجھ سے دور نہیں رہنے دیتا، میں اس سے واقف ہوں، اس لیے میں ان کی طرف سے بے فکر رہتی ہوں۔ وہ محب سے زیادہ مجنوں واقع ہوئے ہیں۔ اچانک ہی جنون جو ہے وہ زور پکڑتا ہے اور پھر طوفان کا ریلا گزرتا ہے، پھر دوبارہ پرسکون ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ زیادہ عرصہ تک ان کو اپنی کشش کی قید میں نہیں رکھ پائیں گی۔ یہ عارضی حصار توڑ کر بالآخر وہ میری طرف پلٹ آئیں گے۔
تب آپ کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ معاشرے کی لان تان، تنہائی، ادھورا پن، انتظار اور پچھتاوا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی چاہت ایک ڈھونگ ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہے ہوں، مگر پھر بھی یہ ایک بہت بڑا رزق ہے۔ مجھے اپنے سسرال میں امتیازی حیثیت حاصل ہے، شوہر کی محبت، اس کے دل کی سلطنت پہ حکمرانی کے دعوے دار ہوں میں۔ پھر بچی کی زنجیر دنیال کے قدموں سے تاحیات لپٹی رہے گی، وہ اپنی بچی پر جان دیتے ہیں۔ میرا کھونٹا تو بہرحال مضبوط و محفوظ ہے، مگر آپ ماں سوائے ایک عارضی جنون خیز جذباتی قربت کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گی۔ کیا ایسی زندگی کے خواب دیکھے تھے آپ نے؟ شیشے کے پار رکتی ایف ایکس اور نازو کا ہاتھ پکڑے انہی کی بیٹی انہی کی طرف آتی ہوئی دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ اب اپنی زندگی اور حقیقی خوشی کے بارے میں ایک بار پھر سوچ لیجئے گا۔ اگر پھر بھی دانیال کے ساتھ کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کی قسمت، ہو سکے گا تو سوچئے گا ضرور۔ گڈ لک۔ اللہ نے کے بعد نازش ہوا کے جھونکے کی مانند ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ وہ سر تھامے بیٹھی خلا میں گھورتی رہ گئی۔ نازو قریب آئی تو اس کا شانہ ہلایا۔ آؤ ہم بھی واپس چلیں؟ ضرور، اب واپس ہی لوٹنا ہوگا۔ شکر ہے ارشین، تم نے برے وقت اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ برے وقت کو چھوڑ دو، میں کتنی خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ جس منزل کا تم نے انتخاب کیا تھا نا، وہ محض کانٹوں بھری جھاڑی تھی۔ شکر ہے خدایا۔ ارشین ایک دم چپ سادے گمسم سی کھڑی تھی، آنکھوں میں دور دور تک ویرانی بکھری تھی۔ بل ادا کر کے دونوں باہر آئیں تو نازش کی سفید ایف ایکس ٹرن لے رہی تھی۔ یو ٹرن لے کر مہران نے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے تھے۔ اچانک ریڈ آلٹو کی پشت پر نگاہ ڈالی۔ IBD 2028 اس کے ذہن میں کلک ہوا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کی طرف متجسس نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ارشین بخاری ہی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرا۔ کسی کام سے آئی ہوگی یار۔ پھر اس نے دوبارہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا اور نازش سے پوری رودات سننے لگا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔